الحمدللہ. آیت نمبر میرا خیال ہے میں نے 22 ہو چکی 30 نہیں 30 میں تھی. میں 31 32 بھی کر لی تھی. 33 33 32 پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہے. اچھا میرے پاس لکھے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے کر یہ دیا میرے پاس 27 تک تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو. میں نے نہیں میرا خیال ہے میرے پاس جو ڈیٹ ہے ہاں نہیں 31 تک کی ہے. 32 سے اچھا 31 تک کر چکی میں. ٹک کر جی. اچھا مجھے میرے پاس ڈیٹ میں لکھ لیتی ہوں نا کہ کس تاریخ تک، تو میرے پاس 31 تک کی ہے. 32 سے کریں گے انشاءاللہ. سورہ کون سی؟ انشاءاللہ. یہ شروع کیجئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. تو فذالکم اللہ، بس یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پھر کیا رہ گیا، بعد الحقی سچ کے بعد، الا سوائے الدلال گمراہی کے، وَأَنَّا پس کدھر، تصرفون تم پھرے جاتے ہو. تو یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے کیا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دو ہی راستے ہیں، ایک حق جی ہے اور ایک گمراہی. جی بالکل. تو اس میں تو جو ہے ہمارے پاس صرف ایک جو ویسے تو ورب کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس میں صرف ایک ہے مضارع جو تصرفون ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مضارع ہے اور ورب اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں اس میں حرف جر بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی. نہیں ورب اگر میں نہیں، ورب کون یہ سا؟ مضارع جو ہے یہ پیسو ہے، رائٹ. جی پیسے جی تصرفون راہ ہے نا، اس لیے ہاں تصرف تسرے ہوتا تو نہ فور ہوتا اور پیسو نہ ہوتا. دوسرا تسرا ہے نا. جی جی. تو فن ہم، دلال جو ہے یہ ناؤن ہے، حق جی ناؤن ہے، حق حق ناؤن نام ہے. جی جی. ماذا ذالکم کیا ہے، ذالکا کیا ہے؟ ذالکم ذالکم حرف لائک ڈیمونسٹریٹو، اس میں اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ کسی کی طرف اشارہ، یہ ہے تمہارا اللہ. پس اچھا فا تو پس ہو گیا نا، ذالکم ہاں اللہ نہیں یہ وہ ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا. قوم بھی ہے. جی ذالکا یہ اس میں اشارہ یہ ہے، یعنی جی یہ ہے تمہارا اللہ. جی ربکم تو فماذا، بس ماذا کیا ہوا؟ ماذا کیا، سو لائک ماں تو فا کیا میں نے ہوتا پس. ہاں کیا. کیا رہ گیا، کیا فمازا. مطلب یہ سارے حرف ہیں. جی جی ٹھیک بالکل. اس میں تو ٹھیک ہے. ماذا اس کو ایک لفظ سمجھیے گا، ماں اور زا الگ الگ نہیں ہے. ہاں ماذا. منظر میں نے بھی ایک ساتھ ہی لکھا تھا، پس تم کدھر، اچھا بس پھر کیا رہ گیا. اچھا اگلی ہے آیت نمبر 33. ٹھیک ہے. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. کذالک اسی طرح، حقت سچی ہوئی، کلمۃ بات، ربک تیرا رب، علی الذین پر وہ لوگ جو، فسقوا انہوں نے نافرمانی کی، انہم کہ وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. لا معنی نہیں، یؤمنون ایمان نہیں، مطلب لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے.
اسی طرح نافرمانوں کے حق میں تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ورب ہے وہ ایک تو ہے حقت، ماض ہے یہ، مؤنث ہے. اور جی، اور دوسرا ہے فسقو. ٹھیک ہے. فاسقاسی یہ فرسٹ ہی فارم آ گئی نا، ماض ہے یہ بھی، فسقو نافرمان. اور تیسرا جو ہے اس میں ہے یومنو. یومنو یہ مضارع ہے نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے نا. تو بس چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اتفاق سے یہ بعد میں آگے بڑھی آ رہی ہیں. اچھا، اس میں ہم کریں گے. ایک چیز آپ یہ بتا دیں، یہ مؤنث کیوں ہے؟ کس کی طرف؟ کلمات جو ہے مؤنث ہے. کلمت کلمتوں. یعنی کہ کلمہ. اچھا، یہ دونوں تا کی وجہ سے فیمینائن ہے. یہ تا پہ جزم. حقت آپ کہہ رہی تا کی وجہ سے، تا کے اوپر جزم ہے اس وجہ سے، اچھا، کیونکہ ویسے حقتا ہونا چاہیے تھا، یا حقاتو پڑھا ہوگا آپ نے، آپ کو جو کروائے گئے تھے حقتا حقاتو. جیسے کلمتو ہے آگے اس سے نیکسٹ. لیکن وہ تو ناؤن ہے، رائٹ. یہ ناؤن کیوں ہے؟ ہاں، یہ مشکل سوال ہے. میں تو سمجھ رہی تھی. ہاں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ چار لفظی ہے کلماتو. یا that's a good question. کلماتم میں تو اسی نہ حساب اس سے. پہ کوتا مربوطہ ہے، رائٹ. اس کے باوجود جو ہے، لیکن کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو منصرف ہوتے ہیں. اچھا، یہ ناؤن لکھ دوتی ہوں. ہاں، اور یہ کلماتو اس کا کلمہ لائک کافی بار آیا ہے قرآن میں، اس کو لکھ لیجئے. اور یہ کلماتو ایسا والا آیا ہے، یہاں پہ ایسا والا آیا ہے، یہاں تا مربوطہ ہی آیا ہے زیادہ تر. کلماتو ایسے لکھا ہوا آیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ اپنے مصحف میں دیکھ لیجئے کہ وہ تا مربوطہ ہے کہ یہ والا ہے. اچھا، ہاں اگر یہ والا ہو تو پھر کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. ہاں، یہ کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کے بھی ماشاءاللہ کافی سارے. ہاں، یہ اللہ کا کلمہ ہے. لائک یہ ایک نیا کانسیپٹ، آپ اس کو لکھ لیجئے کہیں پر کہ اصل لفظ کلماتو ہے، مطلب گولتے کے ساتھ ہے کلماتو. ٹھیک ہے. کلماتین یا کلماتو یا جو بھی ہوتا گولتے کے ساتھ آتا ہے. لیکن یہ قرآن میں 3 جگہ بلکہ 2 جگہ جو ہے یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو جب یہ کلمات تو لکھا ہوا آ جائے اور یہ تا مربوطہ نہ ہو، رائٹ، تو یہ لائک اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا ورڈ، اللہ کا لفظ، اللہ کا لفظ، اللہ کا کلمہ. یعنی کہ اللہ نے اپنی بات کو ایک عام کلمے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لکھا گیا. صحیح. آئی تھنک اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی اور وہ جواب سمجھ نہیں آتا. ٹھیک. تو یہ اس کی اگلی والی آیت کے لیے کہ پچھلی کس کے لیے؟ کذالک، یعنی کہ جو بھی کلمہ ہے، حق کلمہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس سے لوگ دور جائیں گے یا اس سے منہ موڑیں گے یا اس سے نہیں، وہ اس سے پہلے جو آیات تھی نا، 31 آیت تھی اور 30، اس میں یہی تھا کہ آسمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے
आपके कानों और आंखों का मालिक है, जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है, सारे कामों का इंतजाम करता है। तो वो अपनी खुसूसियात जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी जो भी अल्लाह की सिफात है, तो वो ठीक है। उसी का जिक्र हो रहा है। तो उसी बारे में है कि इसी का फिर आगे चल के वो है ना कि यही अल्लाह तबारक व तआला का हर चीज का इंतजाम फरमाता है, तो फिर लोग क्यों नहीं डरते और हक पे क्यों नहीं आ जाते। वो इसी का सिलसिला चल रहा तो है। ये अल्लाह के कलमे हैं सारे के सारे, जो कुरान पूरा अल्लाह का है, राइट। क्योंकि लोगों को यही शक था ना कि लाइक वो यही कहते थे कि ये लाइक अल्लाह का कलाम से बयान किया। हाँ, क्योंकि आज भी लोग यही कर रहे होते हैं, लाइक क्रिश्चियन उठा के कुरान को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन कुरान ने कह दिया है कि उनकी जो किताब है बिल्कुल मुनसरिफ है, राइट। जैसे मैंने बताया था हजरत नूह का क्या किस्सा उस दिन बताई थी मैं आपको, स्लेवरी के बारे में बताया था। हाँ, अभी बात हुई थी उस तो दिन। हुआ था, हाँ, कि स्लेवरी जो है वो हजरत इब्राहिम के जमाने में हुई थी। नहीं, बाइबल के मुताबिक नाउजुबिल्लाह, और आप लोगों को बता रही हूँ मैं क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है और मैंने खुद से नहीं पढ़ा, हमारे टीचर ने, क्योंकि वो कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, तो उन्होंने कहा नाउजुबिल्लाह इस तरह से वहाँ हर प्रॉफिट को आराम से डिग्रेड करके लिखा होता है, राइट। अब अगर आप कुरान का मसलूब देखेंगे कि कुरान में हर पैगंबर को हायर दर्जा दिया गया है, राइट। और हदीसों के मुताबिक और कुरान में ये कहा गया है कि तमाम पैगंबर बराबर हैं, राइट, किसी को किसी से फर्क ना करो, राइट। और उनके बारे में कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं लिखी। बाइबल ने क्या लिखा है हजरत नूह को कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक आदमी थे, ऐसे लिखा है नाउजुबिल्लाह, तो अपने आप लिखा ना उन्होंने। तो ये तो जाहिर हो जाता है ना कि इन्होंने सारा, और उन्होंने क्यों लिखा है, किस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वो एक बार जो है ड्रिंक करते करते लाइक वो लड़खड़ा के गिर पड़े थे, तो उनका एक बेटा जो कि बहुत ही काले रंग का था वो उनपे हंस दिया, राइट। तो उन्होंने उसको बदवा दी कि तू और तुम्हारी सारी नस्लें जो हैं स्लेव रहें, वो स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए। तो जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, 15 साल की बच्ची कहती है, वो कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, वहां पे बाइबल की स्टडी करवाते हैं, राइट। और उसको बता दिया गया है कि यू डोंट हैव टू लिसन टू दैट, बहरहाल वहाँ बाइबल की स्टडी होती है। कहती है ये वाला पोर्शन उन्होंने हमें नहीं बताया। लेकिन उसका पहला कलमा ये उसके मुंह से निकला कि ओ द रेसिज्म ऑल केम फ्रॉम बाइबल। बहुत पुराने जमाने से है ना। हाँ, कालों को तो समझते यही है कि वो गुलामी के लिए। हाँ, उसके बाद जो वो उनको पकड़ के ले जाते थे और उनको कहते थे कि नहीं तुम्हारा तो डेस्टिनी ही यही है, तुम्हें तो पैगंबर ने कह दिया है कि तुमको स्लेव बनाना है, इसलिए हम तुम्हें स्लेव बना रहे हैं। तो मेरे फिर टीचर का पूरा आर्टिकल था, तो वो तारीख वगैरह लोगों से बात हो रही थी, तो उन लोगों को भेजा, उन लोगों को इतना पसंद आया, मैं आप लोगों को भी भेजूंगी। मेरे टीचर लाइक छुपे हुए हीरे हैं। आई डिड द क्वेश्चन इन द क्लास, और उसके बाद पूरा मुझे वो वाला बाइबल की स्टोरी बताई जो कि बहुत ही ज्यादा रेसिज्म वहां से स्टार्ट हुआ है पूरे दुनिया में। तो डेफिनेटली वो बात हक नहीं है। अगर आप कुरान के स्लूब देखें, कुरान में एवरी पैगंबर इज इक्वल, एवरी पैगंबर का हायर दर्जा है, एवरी पैगंबर को जिस तरह बोला गया है, राइट, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। एंड उनमें कोई भी लाइक वो इंसान थे, छोटी मोटी खता राइट होती थी, बट देवर भी वो फौरी तौर पर रेप्रीमेंड कर दिए जाते थे, राइट, अगर छोटी मोटी भूल चूक हो जाती थी, बट दे आर मासूम, राइट। एंड लाइक वो इनफॉलेबल इज द वर्ड, राइट, कि उनसे कोई गलती नहीं होती, दे आर मासूम, राइट। या बट बाइबल इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें बहुत और उल्टी सीधी चीजें बहुत सारी हैं, और उनके बाइबल का कोई वर्जन ज़ाहिर मिलता नहीं है। कुरान में एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ये है कि जो सारे अरबी वर्जन है वो सारे एक दूसरे से एक ही है, राइट, पूरी दुनिया में एक है। ट्रांसलेशन तो अलग हो सकता है, राइट,
لیکن ان کا جو ہیبریو ورژن ہے اور جس زبان میں اترا ہونا چاہیے تھا وہی قائم نہیں ہے، رائٹ؟ صرف ان کے انگلش ٹرانسلیشن ہے اور ایک ٹرانسلیشن دوسرے ٹرانسلیشن سے بہت یعنی کہ ورسز غائب ہو جاتی ہیں ان کی، رائٹ؟ ایک جو جون کا چیپٹر ہے جو مینا یونس علیہ السلام جون کہلاتے ہیں نا وہاں پہ، مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا. رائٹ؟ جو جون کا چیپٹر ہے آپ پڑھیں تو اگر ایک میں آپ کو 100 ورسز ملیں گی تو دوسری میں 70 ورسز ملیں گی، تو 30 ورسز ہاں قائم ہے. تو اصل میں یہ ساری مین میڈ ہے نا، ان کی اپنی تو جو بھی ایک تھی وہ تو اب اپنی جگہ مطلب وہ تو رہی بھی نہیں نا. اور پھر یہ کہ ان لوگوں میں یہ بھی تو ہے نا کہ اپنے حساب سے چینجز کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں اپنا یہ تو فائدہ، قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی ذکر آتا تھا کہ ان کے علماء جو ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے نا ان میں انحراف کرتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. اور قرآن کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، تو وہ تو پھر اس میں تو ایگزیکٹلی. چینج ہو ہی نہیں سکتا نا. سب سے بڑی بات تو یہی ہے. تو بس یہ ہے سب سے بات. اور وہ تو ایکچولی بائبل ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، بس وہ ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو نکالنا ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، جی یعنی بالکل اپنے جو مطلب بات کے حساب سے نا، اپنے مطلب اپنے کے مطلب کے حساب سے. حساب. جی جو کہ ہمارے مولوی صاحبان یہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو بتانا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں وہ ضرور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بتانا ہے، وہ بھی وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا علم نہیں ہے یا جو صحیح معنوں میں علماء نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا مطلب تو وہ اپنے حساب سے کرا سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ مجال نہیں ہو نہیں سکتی کہ کہ وہ وہ قرآن میں بدل دیں. تحریف کریں. ہاں لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز ہے تو اس میں کچھ ڈھکائیں کچھ چھپائیں. جی وہ تو پھر ظاہر ہے ہاں ہر طرح کے علماء ہے نا، آپ تو وہ تو پھر ہوں گے ہی نا، ہاں کیونکہ کیونکہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء سب سے بدترین وہ ہوں گے نا، ایک زمانہ قوم آئے ہوں گا گے. ہاں تو اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. تو تو وہ یہی کیا تو کرتے بات ہیں ہے کہ نا اگر کہ وہ ایک آیت ہے دوسری آیت ہے تیسری آیت ہے تسلسل چل رہا ہے تو وہ علماء ہمارے کیا کر رہے ہیں، ایک آیت لے لیتے ہیں اس کے بعد اس والی آیت پہ آ جاتے ہیں. سو وچ از آلسو رانگ، کیونکہ بیچ میں آیت آپ نے چھوڑی تو آپ نے تسلسل اس کا چھوڑ جی دیا اور بالکل، وہ اور پھر اس کا بھی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ وہ نہیں رہتا تو نہیں رہتا. ایگزیکٹلی. یا ایگزیکٹلی. لیکن بہرحال موسٹلی تو صحیح ہیں، اب ہر طرح کے ہوتے ہیں بس وہ. ہاں لیکن اب شعور آ رہا ہے، اب شعور آ رہا ہے انشاءاللہ. It has to change. تو یہ تو باقاعدہ اس کے سازش کے تحت پھیلائے تھے نا گورو نے ان کو، گورو نے غلط ہاں غلط ٹریننگ کر کے ان کو بھیجا گیا تھا کہ بھیجا گیا تھا. ایگزیکٹلی. گوروں سے. یا ایگزیکٹلی. وہ چیز ہماری جنریشن میں پاس ہونی چاہیے آگے، کہ ان کو پتا چلے کہ پورے انسٹیٹیوشن تھے ان کے اس جو مقصد کے لیے. ہاں اور یہ جہاں پہ بھی اور قرآن یہ حفظ ساری کرائے حدیث گئے. ہاں اور ان کو یہ کہاں سے آیا، یہ انہوں نے پھیلایا، ہمارے تو نہیں، اسلام میں تو نہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں اللہ آگے رحم پر. جی بالکل بالکل. آیت نمبر 34. قل هل من شرکائکم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. قل آپ کہہ دیں یا آپ پوچھیں، حل کیا، من سے، شرکائکم تمہارے شریک، ٹھیک ہے، من یعنی جو، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرے، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرے، ثم پھر، یعیدہ اسے لوٹائے، ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ اس کو مطلب لوٹائے. قل اللہ آپ کہہ دیں کہ اللہ یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر، یعیدہ اسے لوٹائے گا یا دوبارہ زندہ کرے گا، فأنا پس کدھر، تؤفکون تم پلٹے جاتے ہو یا پھرے جاتے ہو. ٹھیک ہے، کہہ دو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے. کہہ دو اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، سو تم کہاں پھرے جاتے ہو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اس میں جو ہے وہ جو ہے نا یہ تینوں جو بھی اس میں یوز ہوئے نا وہ مضارع ہیں، مطلب ماض نہیں ہے. ایک تو یبدأ، ٹھیک ہے،
یہ بدا سے نکلا ہے، یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا. پڑھا ہوا اور ہے جی. ہاں پوئید اور یوئیدو، ہو تو وہ پروناؤن ہو گیا ہو، لیکن یوئیدو تو یہ بھی مضارع ہے. آدھا اور یویدو. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے توفقون، تو فکون. ٹھیک ہے. یہ بھی مضارع ہے. اور حرف جر اس میں اللہ بھی ہے اور من بھی ہے، یہ دونوں حرف جر ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں میں اگر میں پیچھے اس پہ آپ کو ایک حرف جر بتانا چاہ رہی تھی. جی بتائیں. اللہ. ہاں اللہ جی، میں بھی بولنے والی تھی پھر بھول گئی، ذہن سے ہاں نکل لیکن میں گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتانے چاہ رہی تھی جی کہ بتائیں. جیسے یہ لذینہ ہے نا، تو لذینہ ایک طرح کا مبنی ہے. اب لذینی نہیں ہو سکتا یہ، ہاں صحیح. رائٹ. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد یہ مجرور اگر ہم کہیں گے الذینہ، لیکن لذینہ ہی ہوتا ہے، وہ مبنی رہے گا، اس کو ہم لذینی نہیں بول سکتے. تو یہ آپ کو اس کو مجرور ہی کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ مجرور ہونے کے بعد بھی وہی شکل رہتی ہے، وہی شکل رہتی. وہی شکل رہتی ہے جی. یہ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی، زیر میں بھول گئی. تبدیل نہیں ہوتا. تبدیل نہیں ہوتا. ہاں تو اس طرح کے لذینہ اور ہے. بہت سارے ورڈ ہیں. ہیں وہ جیسے جیسے آتے جائیں گے، آپ جب وہ والا کنسٹرکشن کریں گی، حرف جر اور جار و مجرور کریں گی، تو آپ دیکھیں گی کہ اس میں جیسے مسلمینہ، اس کو آپ مسلمینے نہیں کہہ سکتے، مسلمینہ کو مسلمینہ ہی رکھنا پڑے گا، چاہے وہ حرف تو جر کے کہیں یہ بعد تو آئے. نہیں کہ اس کو کیا پلورل سے پہلے اگر حرف جر ہو تو وہ اس کو تبدیل نہیں کرتا. نہیں کرتا جی. پلورل ہے یہ الذین ہاں یہ یا مکسور نہیں ہو مسلمین، سکتا. ہاں خالدین. جی یہ مکسور نہیں ہو سکتے، رائٹ. تو اوکے، یہ اس میں وہی رہے گا، فتح ہی رہے گا. فتح ہی رہے گا. جی ایگزیکٹلی. صحیح. ٹھیک. اس کا مجرور اور منصوب دونوں ایک ہی رہیں گے، رائٹ. یعنی کہ ایک ہی شکل رہے گی اس کی. تو یہ والی بات پتہ چل گئی آپ کو. میں تھا فسقو، اس سے پہلی والی میں جی فا تو ہوا ہینس پس، ہاں تو پھر جو روٹ لیٹر سین قاف یا ہوگا. سین فے سین قاف. نو سوری، اوکے. کہاں پہ، کون سی آیت ہے؟ 33 والی آیت میں، اس سے پہلے والی میں. جی پہلے والے میں. ہاں یہ فا سین قاف ہے نا، واو اور الف تو اس کے مضارع کے آ گئے، ماس کیا ہے وہ جمع کے آ گئے. نہیں فسقو میں فسق پس والا نہیں ہے، یہ فسق جو ہے نا، فسق و اچھا فجور فسق جو ہے. ہاں کہتے ہیں، یہ اچھا، یہ فاسقہ وہ 3 ہے. ورڈ جو اسی کے ہیں نا. جی ہاں یہ تینوں فسق. اسی کے. اچھا اس فا میں اس یعنی کا نہیں، پس نہیں اس ہے. کا مطلب ہے انہوں نے نافرمانی کی. ٹھیک فسق سمجھ گئی. جی اردو بھی ہوتا ہے نا فسق. ہاں ہاں فسق و فجور کہتے ہیں فاسق نا. کہتے ہیں. فاسق، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. نیکسٹ ہے آیت نمبر 35. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الحق افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. یہ ماشاءاللہ کافی بڑھیا ہے، بہت بڑھیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل انہونی سی ہے کچھ اس میں یہدی کا لفظ بہت دفعہ ہے، تو پہلے ہم اس کا آج تو ترجمہ پڑھ ہدایت لیں. لے، تو آج اس کی ہدایت لے ہی لیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے اور ہدایت پہ رکھے. قل آپ پوچھیں یا آپ 5 کہہ دیں. دفعہ ہے. جی واو، that's تو amazing. قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیں یا آپ پوچھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حل کیا، من سے، شرکائکم تمہارے شریک، من جو، یہ تھوڑی آیت حصہ نا پچھلی والی آیت سے ملتا جلتا ہے جو ابھی ہم نے کی تھی. جو بتائیں میں یہدی راہ بتائے، الی الحق حق کی طرف یا صحیح راستے کی طرف. قل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ یہدی راہ بتاتا ہے، للحق صحیح کی طرف یا حق کی طرف. افمن پس کیا جو، یہدی راہ بتاتا ہے، حق کی طرف،
یعنی حق کی طرف. حقو یہ ہے زیادہ حقدار, یہ تشدید کے ساتھ آیا نا, ہاں شد کے ساتھ, ہاں تو اس میں یہ آ گیا ہے تھوڑا تاکید کے ساتھ, ٹھیک ہے. حقو زیادہ حقدار ہے, ان یتبع کہ پیروی کی جائے, امن یا جو, لا نہیں, یہدی راہ پاتا, الا مگر یا سوائے, این یہدا یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے, فما لکم یہدا. سو تمہیں کیا ہوا, کیفا کیسا, تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو. یعنی کہہ دو کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو صحیح راہ بتلائے, کہہ دو اللہ ہی صحیح راہ بتلاتا ہے. اب جو صحیح راستہ بتلائے اس کی بات ماننی چاہیے, یا اس کی جو خود راہ نہ پائے جب کوئی اور اسے راہ بتلائے. سو تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا انصاف کرتے ہو, ٹھیک ہے, یا کیسا فیصلہ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں تو دیکھیں یہدی تو وہی ہے, یا ہدایہ سے, ہاں یہ مزارہ, ہاں مزارے ہو گیا. اور اس کے علاوہ اس میں تو وہی آئے, یتبیہ جو ہے, یتبیہ یہ بھی مزارے ہے. الا کیا ہوا, الا جو ہے حرف جر ہو, جی جی حرف جر ہے. اور اس کے بعد ہے قل جو ہے وہ تو فعل امر ہو گیا, اس میں من جو ہے وہ حرف جر ہے, یہدی مزارے ہے, اور پھر الا بھی حرف جر ہے, اور یتبعو مزارے, اور جو آخری ہے تحکمون یہ بھی مزارے ہے. اچھا اب یہدی پہ آ جائیے, رک جائیے, ٹھیک ہے. تو پہلا والا تو یہدی, میں یہدی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ الف آ رہا تھا, اس وجہ سے یہ مدہ ہو گیا, کیونکہ یا مدہ ہے, الف حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد, رائٹ. تو اچھا اس اس میں وجہ کوئی سے, ہاں اس میں کوئی ایسا پریشانی کی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بھی وہ مدہ کے ساتھ آ گیا جہاں حمزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی یہ صحیح ہو گیا. اور یہدی کیا ہو گیا, سنگولر امپرفیکٹ ورب ہو گیا, مضارع, ٹھیک ہے, سنگولر ہے یہدی, ہدا یہدی, رائٹ. اچھا یہ بھی یہدی ہی ہے, یہ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے, مضارع. لیکن یہ جو ہے یہدی ہے, کون سا, چوتھا والا جو ہے وہ یہدی ہے. دیکھا آپ نے اس کو غور سے, جی تو جی یہی تھی, یہدی ہوا, تو یہ کون سا فارم ہوگا, ہدی زیر کی وجہ سے فارم 2 ہوگا نا, فارم 2 کا مضارع اچھا ہوگا. اس کو جو چھوڑ ہے, دیں ابھی, لیکن اس کو فارم چھوڑ 2 دیں میں ابھی, یہ پہلے کسرہ تو نہیں یہدا, ہوتا میڈم, یہ پہلے آپ کسرہ تو نہیں ہوتا نا فارم 2 میں. ہاں وہ اس کو, یہ ذرا مشکل سی چیز ہے. یہدا کو دیکھ لیجئے پہلے, آخری والا, ہاں یہدا ہوں پیسو ہے, پیسو ہے, اور پیسو میں بھی اس کے اوپر زبر آ گیا, تو کڑا وہ زبر, ہاں سبجنکٹیو موڈ, لائک مجہول ہو گیا, مجزوم بھی ہے, یہ پیسو بھی ہے مجزوم بھی ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, پیسو بھی ہے اور کیا ہے, مجزوم بھی ہے یہدا. لیکن یہ یہدی جو ہے ذرا سا مشکل چیز ہے. خیر اس کو دیکھ لیں گے بعد میں. یہ پیسے بھی رکھ لیں آپ, اور باقی اس میں نہ پڑے آپ. ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم اسے کہیں گے کہ یہ ان ہے تو یہ مجزوم ہے, لیکن اس کو ہم مجزوم کر نہیں سکتے, مزید کیا مجزوم کریں گے اس کو, ٹھیک. یعنی کہ یہ ایسا شکل ہے جس کو آپ مجزوم میں نہیں لا سکتے, لیکن یہ پیش کی وجہ سے پیسو تو ہو گیا, ٹھیک ہے. پیسو تو ہے, لیکن ان چونکہ یہاں پہ ہے تو اس کو مجزوم ہونا چاہیے گرامیٹیکلی, تو اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ مجزوم ہے ان کی وجہ سے. لیکن مبنی شکل کا ہے, کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے, اس کو آپ مجزوم کنسیڈر کریں گے, لیکن اس کی شکل آپ حیت بدل نہیں سکتے. لیکن مسئلہ اس کا ہے یہدی کا,
मबनी देखिए इसको क्यों कहा? हाँ, क्योंकि और कोई तो बन नहीं रहा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये मजजूम है, जबकि आपको ये शक्ल से मंसूब लग रहा है, इसमें कोई चीज गिरी हुई नहीं है, नून गिर जाता है, अलिफ गिर जाता है, लाइक लेकिन यहाँ पे या हज़फ नहीं है इसका, हाँ। राइट। तो इसको ये अइन यहूदा बोला गया है। बहरहाल अन की वजह से आप इसे ग्रामेटिकली आप कहेंगे कि मजजूम है, क्योंकि इसकी शक्ल आप मजीद नहीं बदल सकते। लेकिन अब करें मसला हल यहिद्दी का, दो दाल है यहाँ पे। या हिद्दी। हाँ, ये मेरी समझ से तो थोड़ा सा ऊपर का है। का मतलब क्या बताया यहूदी? गाइड हाँ, तो है हाँ, लाइक पाता। और यहूदी का क्या मतलब है? जो या गाइड किया जाए, जिसको हिदायत दी जाए, पाता। अच्छा अच्छा, ये यानी कि गाइड पैसिव हो गया ना, कि किया जाए जिसको और हिदायत उसके दी जाए। ऊपर, और उसके ऊपर एक और यहूदी है, उसका नहीं, क्या? वो तो सिंपल वाले यादी यादी यादी, ये जो तीन है ऊपर के, ये ठीक है, सिंपल वाले यादी हैं, राइट। हिदायत वाले। हाँ, याद। हाँ, हिदायत वाले। लेकिन ये हिद्दी जो है, ये कौन सी फॉर्म है और कैसे आई है? इसका अ, देखेंगे। ढूंढने ये ढूंढ होना if not then could somebody because of the proximity of the point of articulation, इसको एक्चुअली होना चाहिए था यह तदी, यह तदी होना चाहिए था, यह तदी, इह तदी, यह तदी, तो इसको यह तदी होना चाहिए था। लेकिन ते और दाल जब साथ साथ आते हैं कभी कभी, तो ये ते और दाल की खुसूसियत है कि ते अपने आप को दाल में बदल देती है, तो ये तस्दीद वाला दाल हो जाता है। अच्छा, तो ये क्या रूल होगा, मतलब ये एक्सेप्शनल है कोई रूल? हाँ, ये रूल ही तो बता रही हैं। ये आर्टिकुलेशन ऑफ टू लेटर्स, ये कहलाता है आर्टिकुलेशन। यानी एक्चुअली ये हदा याहदी से नहीं है, बल्कि एहतदी याहतदी से है। हाँ, एहतदी याहतदी। इसका जो फॉर्म वन, जो उसका पहला माज रूट है, वर्ड ही अलग होगा, रूट वर्ड ही हाँ, अलग होगा। एहतदी याहतदी से। हम्म, माज जो है एहतदी है, मजारे है याहतदी। तो ओके, एहतदी, हाँ, एहतदी याहतदी। हाँ, तो याहतदी में फिर क्या कहा कि ता जो है वो दाल में चेंज हो जाता है। वो ता दाल में दाल, भी, हाँ, हाँ, ता और दाल जब दोनों आए तो ता जो है दाल में चेंज हो गया, तो दो दाल जो हो गया वो दाल पे तजदीद आ गई। ठीक है। तो ये तो इस वजह जी से हम पहचानेंगे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल रूल है, मुझे नहीं ये समझ आ रहा। बहुत ही कम ही आए होंगे। यहिद्दी कितनी बार आया होगा पूरा कुरान में, इसको आप देख लीजिए। और ये और सिर्फ ये इसी के साथ ही आएगा या किसी और वर्ड के साथ भी ऐसा आ सकता है? आया है, और चीजों के साथ भी आया और है। चीजों के साथ भी आएगा? जहाँ पे भी ते और दाल साथ साथ आया है, वहाँ अच्छा, आपको ये चीज नजर आएगी, क्योंकि ते और दाल इंटरचेंजेबल है, तो राइट। हम कुछ और पहचानेंगे लफ्ज, कैसे? ये सीखना जाहिर है, पड़ेगा। जब आपको यहिद्दी आ गया, तो आपको तो सोचेंगी ना आप, ये कि यहिद्दी क्यों आया, सही। और फिर आप ये सोचेंगे कि इसका कौन सा जवाब बनेगा जो इसको यहिद्दी करेगा। अच्छा, ठीक है, तो वो क्योंकि ये फिर वर्ब जाहिर की है। फॉर्म में पूरा नहीं उतर रहा, तो हमें फिर इस तरह तो देखना पड़ेगा इसकी कैसे। कोई हाँ, डेफिनेशन है? हमें डेफिनेशन लिखवा देना ताकि हम लोग रट लें, मैं रट अच्छा, लूं। इसकी डेफिनेशन, किसी भी स्टार लगा के ये नोट कर लिया जाए हाँ, कि जब इसको कहें, ता और फिर दाल, एक डेफिनेशन हो ना, तो उसको जो है ना वो सुने समझने आप, में। जी, बिकॉज ऑफ द proximity of the points of articulation of two letters ता and दाल,
the Arab pronounce it by assimilating ادغام کر دیتے ہیں وہ اس کا. تا کو بھی ملا دال دے میں چینج. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اس میں آئے گا لفظ تو میں آپ کو نشاندہی کروں گی. بار رائٹ بار آئے ہیں, میری نظر سے گزر چکے ہیں اور میں ان کو پہلے پڑھ چکی ہوں. اس وجہ سے کیونکہ پھر وہ دال غائب ہو جاتا ہے. جب ہم ورک کر رہے تھے نا تو میرے پاس 2 بچیاں ہیں جو کہ آلریڈی عالم کا کورس کر چکی ہے. تو وہ جیسے ہم لوگوں نے تو دال اور تے جب آتے تھے وہ والے لفظ کیے تھے تو ہم نے تے اور دال کو نہیں اس پہ غور کیا تھا. لیکن اگر ہم اب پیچھے جائیں گے تو ہماری وہ گردانیں ایک لحاظ سے غلط ہیں, کیونکہ عربی لوگ وہ تے اور دال تو بولتے نہیں ہیں. تے اور دال جب آ جاتا ہے تو تے گرا دیتے ہیں, وہ خالی دال کو ڈبل کر دیتے ہیں. اچھا رائٹ اچھا ہاں. تو وہ ہم نے اس وقت نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت آپ کے ذہن سے بہت آگے کی چیز تھی وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ آپ سوچ لیں کہ تا اور دال کا ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ, رائٹ. لیکن میں تلاش کرنا چاہ رہی ہوں ایسے لفظ جو کہ آپ کو بتا دیں کہ کتنے یہودی آئے ہیں یہاں پر. تو یہودی رخ پاتا پورے قرآن میں ایک ہی یہ مینا کے نصیب میں آ گیا. یہودی اچھی بات ہے نا, ایک ہی یہ دفعہ نہیں دفعہ تھی. آیا بس. ایک ہی آئے اور وہ مینا کے نصیب میں. ویری چلیں نائس. اللہ. ہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لڑکی ہے, انہوں نے پتہ نہیں کون سی سورہ وہ کی, وہ جو پہلی آیت ہے اس میں ہمیں 5 دن لگ گئے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کون سی سورہ ہے اس کی. تو میں نے اسے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دیتا. تو وہ بیچاری بالکل نئی ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ بیچاری بالکل نہیں گھبرا رہی اور آرام سے سیکھ رہی ہے. ہاں نہیں, اور پھر صفیہ سیکھ تو سبھی رہے ہوتے ہیں نا, جس کے بھی نصیب میں آئے تو ملتا تو سب کو ہی ہے سب کو ہی ماشاءاللہ. ہے ایگزیکٹلی. ہاں تو یہ یہودی, اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ. ایک یہودی عربوں کی زبان میں بڑے مسئلے تھے جو اپنی مرضی سے چینج کر لیتے تھے. نہیں, آپ یہ سوچیں بہت کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نہیں گئے تھے اور انہوں نے کوئی لائک ان کے نظریے کے مطابق ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو جب ان کے منہ سے یہ والے لفظ نکلتے تھے تو وہ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے ایسے بول رہے ہیں. رائٹ اگر انہوں نے یہودی بولتے ہوئے آرام سے یہودی بولا ہوگا اور بالکل لائک جملے کے, آپ یہ سوچیں کہ 5 بار یہودی کا لفظ کو ایک ہی آیت میں ڈالنا, رائٹ. اس لائک اگر آپ عربوں سے ابھی پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں ان کو قرآن نہیں آتا, وہ لوگ بھی ہماری طرح اسٹرگل کر رہے ہیں. تو وہ بھی تو ویسی بات ہو گئی نا صفیہ, جیسے اب ہم لوگوں کی زبان اردو ہے, لوگ بولتے ہیں, لیکن ہر ایک کی زبان شاعری نہیں آتی, اردو ادب نہیں آتا, تو وہی بات ہو گئی نا کہ زبان تو ہے لیکن اس زبان کا علم نہیں ہے, وہ والی علم نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں وہ بھی میرے خیال میں یہودی تک پہنچ جائیں گے, وہ یہودی میں وہ بھی اٹک جائیں گے شاید, اور لائک وی ڈونٹ نو. ٹھیک, وہ تو بولتے ہیں, ہاں وہ بولتے ہیں, لیکن آج ہی میں سیکھ رہی تھی تو بس اب یہودا یہ تو سمجھ آ گئی, اب یہودا کو دیکھنا ہوگا. یہودا کو آپ نے بتایا, پیسو, ہاں اس کو پیسو کی سمجھ وجہ سے لیں, مجزوم ہے لیکن سمجھ نہیں آتا. ان کی وجہ سے آپ اسے مجزوم کہہ دیں. جیسے ابھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ لذینہ کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, گو کہ اس میں حرف جر لگا ہوا ہے پہلے, لذینی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ یہدا ایسا لفظ ہو گیا کہ جس کو آپ ان کے بعد اس کا یا نہیں گرا سکتے. کہیں گرایا بھی ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا اگر گرا ہوا آئے گا. تو
مجھے تو بہرحال اتنا یاد نہیں، مطلب آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھ رہی ہو صفیہ. میں یہ پوچھ رہی تھی جیسے آپ لذینے کی بات کریں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ قرآن میں لذینہ ہی آیا ہے، لذینے کہیں آیا ہے نون زیر نہیں، کے تو ساتھ؟ وہی بات کبھی ہے بھی نا نہیں کہ آیا، مبنی ہے. کبھی ہاں بھی نہیں آیا، کبھی بھی ہاں نہیں آیا. ہاں، تو وہ مبنی ہے، تو ایسے لفظ کو ٹھیک، کہتے ہیں مبنی، جو اپنی اوکے، شکل کو نہ تبدیل کر سکے. ٹھیک right؟ ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو ایسے جیسے ابراہیم، اسرائیل، نہیں اچھا ایک اچھا بات مجھے مبنی بتائیں، جو ہے کیا وہ ایک حروف موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ جی عیسیٰ. اچھا ایک موسیٰ بات عیسیٰ بتائیں مجھے، دو لفظ ہیں میرے ذہن میں نا، جیسے جی آپ ایک تو جیسے آپ ابراہیم کا ذکر کریں اور ایک اسرائیل، تو ہاں قرآن میں میں نے یہ مطلب میں ظاہر ہے یہ دیکھا ہے کہ کہیں تو اسرائیل میں حمزہ جو الف سین رے الف حمزہ کے بعد یہ لکھتے ہیں اور پھر ہوں لام لگاتے ہیں تو اسرائیل، اور کہیں کہیں نا اسرائیل میں صرف چھوٹی زیر جو ہوتی ہے نا کھڑی والی وہ نیچے لگا دیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ ذکر انہی کا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ دو طرح سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ سمجھ رہی ہیں بات کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایک تو اسرائیل پورا لکھتے ہیں، جیسے آپ اسرائیل لکھیں، اسرائیل ہوں لکھیں، دیکھیں اسرائیل جو ہے نا، اس میں آپ جو کہہ رہی ہیں یا اور کھڑی کبھی زیر، کبھی یا ہوتا ہے اور کبھی نا جی حمزہ جو ہوتا ہے نا، مطلب جو چھوٹی اس کے لام کے ساتھ وہ نیچے چھوٹی سی جیسے اوپر کھڑی الف ہوتی ہے نا اس میں نیچے ہاں لگاتے ہیں. ہاں تو یہ کھڑی جو زیر ہوتی ہے نا، یہ بھی مدہ لیٹر ہوتا ہے، اور جو یا کے ساتھ زیر ہوتی ہے وہ مدہ، دونوں ایکولی اسٹریچ ہوتے ہیں، تو دونوں طریقے سے وہ کبھی اس طرح لکھ دیتے ہیں کبھی اس طرح. اچھا یعنی there is no difference. نو دیر از سلائٹ ڈفرینس، لیکن میں اس کا دیکھ کے بتاؤں گی، تھوڑا سا ڈفرینس ہے. right؟ کیونکہ میں سورہ یونس ہی پڑھ رہی تھی لیکن وہ آگے تک جیسے میں پتہ نہیں شاید 86 آیت تھی یا کچھ تھی، تو اس میں بنی اسرائیل کا جہاں جہاں ذکر آیا نا تو وہ نیچے ایسے آ گیا، اور کسی میں کہیں کہیں لکھا ہوا ہے تو حمزہ ہے آپ نے جیسے اوپر لگایا نا اس کے بعد ایک یہ بھی لگایا ہوا ہے، جیسے اس کے بعد آپ سمجھ، ہاں تو یہ مجھے لگا کہ میں پوچھوں ہاں اس طرح سمجھیں آپ، اس کے نیچے بھی یہ نہیں ہے کھڑی الف نہیں ہے، تو میں نے کہا اس میں کیا فرق ہے؟ ذکر وہی ہو رہا ہے، ترجمے میں وہی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. تو نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. اچھا ہاں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ اس کو ایسا الگ الگ اسٹائل اپنی مرضی سے نہیں لکھتے. رائٹ؟ وہی میں نے کہا میرے ذہن میں آیا کہ پوچھوں، مجھے تو نہیں علم ہے نا اس کا، تو ہاں میرے ذہن میں آیا کہ ہاں، اس کو میں ریسرچ تھوڑا سا کر لوں گی. اور اسی طرح ابراہیم میں بھی لکھتے ہیں، آپ سمجھ جائیں ابراہیم یہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہے کے نیچے نا جیسے چھوٹی تھوڑا زیر لگا، جی ایسے. ہاں ایسے. دیٹس انٹرسٹنگ. تو یہ میں دونوں آپ کو دیکھ لوں گی. ہاں پلیز. ہاں میں اسرائیل اور اس سے ابراہیم سے آپ کو بتانے لگی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ نان عرب نام ہے. کیسے نام ہے؟ یہ عربی نام نہیں ہے. تو ان کی ایک خاصیت ہے کہ اس کا بھی میں بتاؤں گی. یہ جو عربی نام ہے یہ نون تنوین نہیں آتا، ابراہیم ان کبھی نہیں آئے گا. کبھی ہے؟ نہیں تو ان میں تنوین نہیں آتا. جیسے محمد ان یہ عربی نام ہے، اس پہ تنوین آتا ہے، تو یہ تنوین نہیں لیتا. ابراہیم، اسرائیل، یوسف، یہ جو کہ نان عربی نام تھے، جو کہ عربی نام نہیں ہے، ان میں تنوین نہیں آتا. یہ میڈم دلشاد کے لیے انٹرسٹنگ، لکھ لیجئے فوراً کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گی بتانا. یہ نان عربی نام ہے. جتنے بھی نان عربی نام آپ کو قرآن میں ملیں گے ان پہ آپ کو تنوین نہیں ملے گا کبھی بھی. نان عربک وداؤٹ تنوین. جی، تو یہ ناموں کے لیے کہ نام عربی نام ہے کہ نان عربی نام ہے، تو یہ وہ کرتا ہے جب بھی قرآن میں نام آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نان عربک نام ہے، کہ آنا اس پہ تنوین چاہیے تھا لیکن تنوین نہیں آیا. جو مطلب عربک نیم always with تنوین. تو عربی نیم میں ایک تو محمد آپ نے بتایا، کوئی اور مثال بتائیں؟ احمدن. نہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ نہیں، میں ویسے عربی اور بھی تو بہت سارے نام نہیں، ہیں. ہاں جو بھی عربی نام ہوگا اس پہ لگا سکتے ہیں. جیسے میرا نام ہوگا صفیتن، فاطمتن،
اچھا جیسے عمر بلال یہ نام ہوتے ہیں اصل نام؟ یہ عربی ہیں تو ہاں عربی ہیں تو عمرون ہو جائے گا، لیکن ابراہیمون آپ کو نہیں ملے گا شاید. تو باجی دیکھ وہ لیجیے جو گا. ہم کبھی پڑھتے ہیں کوئی بھی کافی سارے پیغمبر کے نام آتے ہیں ایک ساتھ، ان میں سے واقعی کسی میں بھی نہیں ہوتا ہے. اب جیسے نوح علیہ السلام ہاں یا نوح عرب تھے، نہیں، نوح کا تھا سلام نوح عالمین، وہ قرآن میں وہ آیا. عرب نہیں رہے میں. ہاں سلام علی نوح فی العالمین، وہ اس میں ہے تنوین. اس میں ہے تنوین. ہاں تو اگر آپ کو ابراہیمون میں نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابراہیم نان عرب نام ہے، اسرائیل نان عرب نام ہے، یوسف نان عرب نام ہے. ٹھیک. تو لقمان. باجی جو عرب نیم ہوں گے قرآن شریف میں ہیں تو وہ ہمیشہ ہی ان پہ تنوین آئے گی، یا کبھی آئے گی اور کبھی نہیں بھی آئے گی؟ جب نہیں آئے گی تو وہ وہاں پہ پھر گرامر کے رول سے گرے گی، رائٹ. اچھا. لیکن جہاں گرامر کے رول سے نہیں گرنا چاہیے تھے اس کے تنوین کو، جیسے نکرہ ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. معرفہ میں گر جاتی ہے نا تنوین. تو جب وہ معرفہ ہوتا ہے تو وہ معرفہ تو ابراہیم کا معرفہ اور نکرہ ایک ہی رہتا ہے. اچھا صحیح. مطلب یہ لکھیں کہ عربک نیم may or may not be with تنوین. نہیں وہ تو گرامر کا رول کر رہے ہیں نا. یہ تو صرف یہ کہ یہ تنوین لیتے ہی نہیں ہیں. ہاں، غیر عربی ناموں میں تنوین نہیں آتا. ہاں ایسے لکھ لیں بس. تنوین ہے، اور لیکن ہاں عربک نیم جو ہے وہ گرامر عربی کے نیم ہم حساب نے سے نہیں وداؤٹ پڑھے آپ. تنوین ہو سکتے ہیں. ہاں اس کو چھوڑ دیں آپ عربی نیم کو. خالی نان عربی نیم کو جیسے مینا نے ڈیفائن کیا ایسے ڈیفائن کر کے لکھ لیں. کیونکہ پھر یہ رول ہے بعد میں پھر بھول گئی میرے ذہن سے نکل جائے گا تو بھی تازہ پڑھا ہے. اور میں نے تو ایسے ہی لکھ دیا کہ غیر عربی ناموں میں تنوین نہیں آتا بس. نہیں ہو سکتا. ہاں میں نے بھی یہی لکھا ہے. ہاں اس کو انگلش میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نونیشن بولتے ہیں. نونیشن. ٹھیک. نونیشن نہیں آتا اس میں. نونیشن. اوکے. ہماری انگلش بہت کمزور ہے. نہیں مطلب ویسے تو پھر بھی سمجھ میں آ جائے. یہ جو قرآن کی سے ریلیٹڈ میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی مشکل لفظ ہوتے ہیں وہ اتنے یوز میں نہیں آتے نا عام طور معاملہ پہ. انگلش ہوتا ہے. لیکن چلے قرآن کی عربی تو آسان ہے. تو ابھی جب اب ہم دوسری عربی پہ چلے گئے ہیں قرآن کی عربی آسان ہے، وہ انگلش کا ترجمہ مشکل ہے. ہاں تو مجھ سے نا وہ جو مجھے لبنان والی لڑکی جو پڑھاتی ہے تو وہ مجھے اس طرح سے مختلف سوال بنا کے بناتی ہے. بیچاری ہر کوشش کر رہی ہے کہ اسی طرح مجھے آ جائے. تو میرا تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ویک ہوں میں ویسے بھی زبانوں میں. تو وہ کہتی ہے کہ ما ہی حالاتو کا حالاتو کل اجتماعیہ. اب میں نے کہا بھائی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اجتماعی کا مطلب کہ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ مجموعے کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو. اب یہ بتائیے ما ہی حالات کا الاجتماعیہ، اس سے کہاں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں. اجتماع کا مطلب ہو گیا دو ہو گیا نا اجتماع. اور حالات کا مطلب ہو گیا اچھا اب حالات. میں نے جتنا سیکھا تھا تو میں نے جیسے اس نے کہا تھا کہ بہن بھائی ہے تو بہن بھائی بھی نہیں میرے تو لیسا لدیا اخوا، رائٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے سبلنگس نہیں ہیں. لیسا لدیا اخوا. تو میں نے کہا لیسا لدیا ازواج، لیسا لدیا ازواج کہتی. وہ زور سے ہنسنے لگ پڑی. اس نے کہا تم ایسے کہہ رہی ہو کہ جیسے تمہیں چاہیے. اس نے کہا ایسے کہو کہ انا لستو متزوجہ، کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. یعنی کہ میں نے کہا یہ تو میں اپنا مذاق اڑواؤں گی کسی کے سامنے عربی بولوں گی. بہت آج ہم لوگوں نے فن کیا. تو پھر مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ وہ میرا کیوں مذاق اڑا رہی ہے. مین Spoken Arabic is different than the. It's so different and so difficult, right? Like قرآن واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایزی کر دیا ہے. تو
جو میں دوسری عربی لگنے لگی ہوں نا وہ مجھے بہت مشکل، یعنی کہ واقعی مشکل لگ رہی ہے مجھے، کیونکہ وہ بولتے چلے آتے ان کو لائک، اور ہم بول رہے ہوں گے تو ہمیں عجیب سا لگے گا. جیسے اردو، اگر جس کو اردو نہیں آتی ہے وہ توڑ کے بولیں گے تو کیسا لگے گا، مذاق اڑائیں گے، رائٹ. لیکن ٹو بی آنیسٹ حالاتوں کا اجتماعی کہیں سے بھی اس میں آئی ڈونٹ نو. میں آج کے بعد میں سوچ رہی تھی آئی شوڈ گیو اپ، لیکن خیر انشاءاللہ دیکھیں گے. کامن سے شروع کرو نا، کامن تک رہو ذرا. وہ ان کا اسٹائل ہے، پتہ نہیں وہ جس طرح پڑھانا چاہتے ہیں تو لائک کیسے ان کو، جبکہ میں نے اس کو 2-3 بار میں نے نا ڈفرینٹ اسٹائل سے بولا کہ بھائی کبھی میں نے پیراگراف میں نے کہا اچھا چلو مجھے کہانیوں سے پڑھاؤ، تو کہانی لے کر آ گئی وہ، تو وہ بھی اتنی مشکل. آئی ڈونٹ نو، لائک قرآن از واقعی ایزی. آپ لوگ ٹرسٹ کریں اس پہ، بہت زیادہ ٹرسٹ کریں کہ یہ قرآن واقعی ایزی ہے. لیکن اگر قرآن پڑھ کے کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ بولنے لگ پڑے گا تو تھوڑا سا ذرا مشکل کام ہوگا. ہاں اینی وے اللہ رحم کرے گا. چلیں پڑھنے میں پڑھ لوں، آپ کو پڑھنی ہے یا آپ نے وہ تجوید پڑھ لینی ہے؟ آج 35 کافی ہے مینا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں یہودی کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹھیک ہے. نہیں آج 2-3 تھی، ایک تو یہ بات بھی پتہ چل گئی وہ ہمیں لذینہ والی، ادغام والی، لذینہ والی، اور یہ تنوین والی. یا آف کورس 3 نئی چیزیں پتہ چلی which is very good انشاءاللہ. تو آپ اپنے پاس نوٹس ادغام والی بتا دیں. میں نے کہاں پہ ادغام والی بتائی تھی آپ کو، کہاں بتائی تھی ادغام والی؟ اس یہ میں نا ادغام والی نا اہتدی، تو تا اور دا جہاں پہ آتا ہے اہتدی کا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ شدہ میں، مطلب وہ تا گر جاتا ہے اور دال میں شد آ جاتا ہے ادغام کے ساتھ. ادغام والی صحیح. اور کیا تھا؟ اور کون سی نئی اور چیز ایک لذینہ والی تھی، یہ مبنی ہوتی ہے، یہ اس میں کسرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ابھی جو تنوین کا ہے نا کہ غیر عربی ناموں میں تنوین ہوتی، اور ایک اور جو میڈم دلشاد کہہ رہی تھی وہ یہدا، اس میں یہ تھا نا کہ وہ ہے پیسو لیکن مجزوم ہے، لیکن اس کو اس طرح مطلب اس کے وہ نہیں مجزوم نہیں کر سکتے، آپ نے یہ بتایا. ہاں یہ کلماتوں کو میں 1 منٹ اس پہ اور کوئی چیز تو نہیں ہے نا، میں کلیئر کر کے کس طرح سے. کلماتوں تو آپ نے اس نے بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بات ہے، تو یہ میں اس کو پوچھنا کنفرم کر لیں. ہاں اس کو کنفرم کر لیں. ہاں اس کو میں فوٹو لے لیتی ہوں. اوکے اس کو میں کنفرم کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک. نیکسٹ ہاں تجوید کون کرے گا؟ بسم اللہ. کون سی سورت چل رہی ہے آپ کی؟ سورہ مسد. چلیں جی مجھے بھی بتا دو. تبت یدا. اچھا کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ میں پڑھ لیتی ہوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. پھر سے پڑھیں. تبت یدا ابی لہب و تب. ہاں اب تو تب با پہ قلقلہ کیا آپ نے. تب میڈم دلشاد ایک بار پڑھیں پھر میں. نہیں باپ کیوں قلقلہ کیا؟ اس پہ تو جو تشدید ہے، اگر جزم ہوتا تو قلقلہ ہوتا. او یہ ڈبل قلقلہ ہوگا. بتائیں سعدیہ ان کو. جی ہاں تھوڑا پریشر کے ساتھ پڑھیں گے. میں تب تو پڑھنا ہے تبت نہیں لاسٹ نہیں آخری والا، لاسٹ والا میں بھی قلقلہ ہو کے اور اچھا ہاں وہاں پہ وتب. دیکھیں قلقلہ لیٹر اگر تشدید کے ساتھ ہے تو ڈبل قلقلہ کریں گے آپ. وتب.
ٹھیک ہے. ہاں تو قلقلہ کی بات سمجھ پہلے تو آپ پڑھ کے بتائیں میڈم دشا تاکہ پھر ان کو میں سمجھاؤں. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب تو نہیں ابھی نہیں تو شائستہ ایک تو آپ نے قلقلہ سیکھا اور چونکہ یہ تب اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے یہاں پہ لہبیوں. یہ کون سا رول ہے؟ ادغام ادغام یرملون یرملون کون سے لفظ ہوتے ہیں؟ اس میں واو آ گیا نا. تو اس میں واو آ رہا ہے تو یہ اس سے جوائن ہو جائے گا لہبیوں رائٹ. ادغام ہو گیا. یدا پہ اسٹریچ کرنا ہے. تبت یدا. اچھا اس پہ ہم ہلکے سے بتا دیتے ہیں ابھی. اس پہ ایک چیز ہوتی ہے ہمس کہتے ہیں. سین کے ساتھ ہوتا ہے سواد کے ساتھ سین کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمس لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ شخص کیا ہے وہ؟ سعدیہ یاد ہے؟ نہیں ہمس تو فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں میں. ہمس میڈم نشاد آپ کو پتا ہے نا ہمس والے لیٹر؟ کچھ نہیں بھول گیا. شخص اس طرح کر کے لمبا شخص جزم والے جو ہوتے ہیں تو ذرا لمبا. نہیں اس میں وہ سارے لفظ چھپے ہوئے. ایک منٹ کس میں سارے لفظ چھپے ہیں؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں. جیسے یرملون میں سارے لفظ ہیں نا یا را لام میم نون. جیسے قطب جد میں تھے 5. ہاں ہمس. جی میں دیکھتی ہوں کیا ہے یہ. جی بتائیے. ہمس لیٹرز شخص پورا ایک جملہ ہے وہ پورا. الحمس والجہر. فحسہ شخص سکت. فحسہ شخص سواد آ گیا. سکت. تو یہ جتنے بھی نا فا ہا تھا ہو شین خا سواد سین کاف تے. فحسہ شخص سکت. یہ جب بھی آتے ہیں نا تو اس کو آپ تبت کہتی ہیں تو اس میں ایک ہوا باہر نکلنی چاہیے. تبت تبت تبت. ٹھیک ہے. قلقلہ نہیں ہے. تبت. ٹھیک ہے. تو اس میں خوبصورتی آئے گی. تو اگر آپ شروع میں یہ سیکھ لے گی نا تو کیونکہ تے اس میں آ گیا سکت. سکت میں تے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کاف ہوگا تب بھی جو جزم ہے ان پہ کم از کم کرنے لگے کیونکہ جو زبر والا ہے اس پہ مجھ سے بھی نہیں نکلتا. رائٹ. لیکن ویسے ہوا باہر نکلے گی. رائٹ. تو تبت تبت یدا ابی لہب وتب. رائٹ. تو آپ نے اس کو تبت بولیں گے تو پھر ہوا باہر نکل رہی ہوگی لیکن اس کو ہمس جب آ جائے گا تو اس میں جو قاری کی قرآ کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمس. ویسے وہ لیول دوسرا ہے. رائٹ. کم از کم آپ ایک پارا کر لیں گی تو اس کے بعد ہمس پہ آنا چاہیے تھا لیکن میں نے کہا ابھی بتا دوں کیونکہ یہ واحد ایسا ہے جس میں یہ تا آرام سے سیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اس طرح ہوگا تبت. تے بولتے وقت ہوا باہر آنی چاہیے. ہوا باہر آنی چاہیے اور لائک سختی سے کے بجائے نرمی کی طرف لے آئے آپ. تب پہ سختی کریں. تب تب بت
तब्बत तब्बत यदा, राइट, तब्बत हाँ नहीं, लाइक वो आ की आवाज नहीं, सिर्फ हवा से आप उसको बढ़ाएं, उसके आवाज के साथ ना बढ़ाएं। तब्बत 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 यदा, तब्बत यदा यदा, राइट, यदा अभी अभी, ठीक है, थोड़ा सा 2 काउंट, तब्बत यदा 5 काउंट, 5 काउंट, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, या तब तब, या तब। उसके बाद पढ़िए शाइस्ता। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, 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 हाँ थोड़ा सा उससे हल्का रहेगा लेकिन होगा कलकला, कसब, कसब। बे पे सब, बे अब पे ये सारा गैन जो खत्म हो है, रहा ना। गैन जो है आपको हलक सही कलकला नहीं निकला। मा अग, मा अग, मा अगना, मा अगना, कलकला नहीं करना इसमें। मा अग, अगना, हाँ अग नहीं, उसको कलकला नहीं करना, ठीक है। ये मध्य 5 काउंट है और खड़ा अलिफ जो है 3 2 काउंट, काउंट, 2। 2, हाँ। हम्म, मा अगना अन्हु मालहु, राइट, अन, ऐन कहाँ से निकालना है? हलक के बीच से, गैन जो है हलक के ऊपर उसके कब्बे के पास से, right? और यहाँ पे वो भी बताना पड़ेगा। मालुहु व मा कसब, राइट। एक बार फिर पढ़ें, देखें फिर हम आपके कहाँ पे गलती रह गई है। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, सही। हम्म, उसके बाद सयस्ला नारन नहीं, ज़ाता, आपने इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं छोड़ा, सीन और स्वाद में। सायस, सायस, थिक लेटर। सा, हाँ देखें, सा भी वहीं से आ रहा है, स्वाद भी वहीं से आ रहा है। सा 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 यस्ला नारन ज़ाता लहब, हाँ, नारन, नारन पे क्या होगा? अख्फा होगा, ठीक है, अख्फा हो जाएगा ना। थ्रोट लेटर नहीं है। हाँ, सयस्ला नारन ज़ात लहब, लहब, हाँ ये रोक रही है, मैं तो मिला के पढ़ने चाह रही थी। हाँ चलें, सयस, सयस, लाइक स्वाद जो है, हाँ सयस्ला नहीं, नारन, सयस नहीं बोले, सयस, वो देखें, सयस, सा, तीन सा और आपने स्वाद बोल दिया, अलग अलग जगह से निकलते हैं। सा बोल दिया ना आपने, सा तो आपने आराम से सा बोल तो दिया। कहाँ, easy है ना, हाँ सा कहाँ तो लगा रही हैं जबान? सा के लिए आप कहाँ जबान लगा रही हैं? दांतों पे, कौन से दांतों पे? ऊपर वाले, नहीं, नीचे वाले। सा नहीं, नीचे के दांतों में अंदर की तरफ जबान को नीचे अंदर लगाएं। सा, सा, यस, सा, क्योंकि ऊपर लगाएंगी तो आप वो सा वाला, वो जो समीना वाला सा है वो बोलेंगी आप। सॉफ्ट लेटर नीचे लगाएं, सा, यहाँ से जा सीन से तो सीटी की आवाज आनी चाहिए ना। जी हाँ, सीटी की आवाज, हाँ वही है, हाँ, इसलिए हाँ, तो आपका सीन भी गलत निकल रहा था, ठीक है। सा, सा, राइट, नीचे लगाएं, सा, हाँ हाँ, अब बोले, हाँ सयस्ला, आप जबान छोड़ देती हैं, जबान को दांतों के नीचे लगाएं, नीचे, सा, 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 यस, सा, यस, सा, यस, जबान वहीं पे लगेगी। सा के लिए वो कटोरा नहीं बनेगा,
لیکن سواد کے لیے آپ اس کو تالو کے اوپر لگا لیں گی. سا یسلا یسلا سا یسلا نارن یہاں غنہ اخفا سب اخفا کرنا ہے نا میڈم اچھا دشا. ہاں ہاں تو اس کے ساتھ آگے الف ہے. نہیں زا. وہ جو تنوین کا وہ زبروں کی تنوین ہوتی ہے نا اس کے ساتھ الف یا جو لیٹر دو ایسے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں صرف اس کی شاید پڑھے نہیں خوبصورتی جاتے. ایک طریقہ ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہوتا. ہاں تو غنہ آئے گا نا. تو را نہیں آپ الف را ہاں را کے بعد زال کو آپ وہ کریں کاؤنٹ ہاں رن جی زال آئے گا ڈائریکٹ. تو زال شورٹ لیٹر نہیں ہے اس لیے ہم اس کو غنہ کر رہے ہیں. نارم. اور ویسے بھی آپ جو الف کہہ رہی ہیں نا تو الف ہے تھروٹ لیٹر میں حمزہ آتا ہے. اگر الف کے اوپر کوئی سائن ہوگی نا تو یہ حمزہ بنے گا تب جا کے آپ بول سکتی ہے کہ اس پہ غنہ نہیں ہوگا. تو اس الف کو تو ویسے بھی آپ کاؤنٹ نہیں کریں کسی بھی طرح. حمزۃ الفصل ہے. ٹھیک ہے تو اس پہ اخفا ہوگا. چلے میڈم دلشاد کی بھی ہو گئی. نارن را بھی تھوڑا موٹا ہوتا ہے. را اگر زبر ہو تو موٹا ہوتا ہے رائٹ. نارن ہاں اخفا کے ساتھ. ذا کہاں سے نکل رہا ہے؟ ذا اوپر لگ رہی ہے. نہیں باہر نکالیں زبان. ذا ہاں باہر نکال کے اوپر کے دانت اس کے ساتھ جوڑ دیں. ذا 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 تھا لہب. ذات لہب. ٹھیک اب اسے ملا کے پڑھیں. سیصلی نارن ذات لہب. ٹھیک چلیں آگے. وَامْرَأَتُهُ نہیں یہ وم ہے. آپ نے ویسے ام بنایا ہے کیسے؟ ایک دفعہ دیکھ لیں آپ خود بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا غلطی کہاں ہوئی. اچھا ہاں اس پہ ہم پاکستانی اس سے پڑھتے ہیں نا تو یہ لکھا ہوا تھوڑا سا مشکل والا ہے وصل کے ساتھ. وم رأتہ. اگر ہاں اس کو آ نہیں کریں گے یہ نا لائک حمزہ زبر آ تھوڑی ہو رہا ہے. وَامْرَأَتُهُ رأ 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 را موٹا رأتہ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. کہاں سے آ رہا ہے؟ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حطب یہ اگین موٹا لفظ آ گیا. ہم سویٹر بھی تو ہے ہوا باہر نکلنی. حطب رائٹ. حطب حطب. وَامْرَأَتُهُ حَمَّ. اس پہ آپ تھوڑا سا روکیں گی. حَمَّ لَتَ الْحَطَبِ. لَتَ الْحَطَبِ. رائٹ. فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک صد ہاں دال پہ قلقلہ. مسد مسد. فی جیدہا حبل من مسد. مسد سیٹی کا حرف. مسد مسد. نیچے سے نکالیں گے نا اگر آپ زبان اوپر رکھیں گے تو سین بھی غلط ہو جائے گا. مسد نیچے ہاں یہ بہتر ہے. ٹھیک تو اب کون پڑھے گا؟ سمینہ. سمینہ کون سمینہ؟ سمینہ تو ہے نہیں. سمینہ عثمانی نہیں ہے؟ نہیں آج تو نہیں ہے وہ. سمیرہ. جی جی میں پڑھتی ہوں. جی پڑھی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب دوبارہ وم- پڑھیں، رن کو تھوڑا سا اخفا کریں. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اس کو پورا پڑھ لیں، اس کو روکے نا. وامرأتہ اچھا یہ تو ہے نا، تو یہاں پہ میں نے وہ کیا ہوا. آپ روکتی ہیں. خیر جی جی جی. لیکن اس پہ پھر روکنے کا اسٹائل تھوڑا سا آپ کا وامرأتہ، آپ کو جیسے ہاں کے اوپر نہیں بولنا ہاں ہے، پھر روک ہے دینا. آپ. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کریں، اس کو بغیر روک کے پڑھیں، آپ زیادہ اچھا پڑھیں گی آپ. بلکہ پیچھے والی سے بھی ملا کے پڑھ لو نا، زیادہ اور صحیح جائے. نہیں وہ جیم ہے نا، لمبا ہو جیم جائے پر گا. بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ رک، چل مطلب سکتے گناہ تو ہاں. نہیں ہوتا ہے لیکن رک ہاں جائیں جو اس میں کو نے. آپ ملا کے پڑھیں، کیونکہ آپ اس کو آپ صحیح نہیں روک رہی. اچھا ٹھیک. وامرأته حمالة الحطب. ہو نہیں کریں گے اسے ہلکا سا لائک جیسے پڑھتے ہیں ہو. پھر بغیر رو کے پڑھیں گے تو پھر ہا کو تھوڑا سا کھینچیں گے نہیں. کیوں نہیں اس پہ الٹا پیش ہے کیا؟ جی جی الٹا پیش. الٹا پیش ہے. ہاں نہیں تو آپ اگر وقف کر رہیں گے تو الٹا پیش تھوڑی تو لاسٹ لیٹر کو سائلنٹ بنائیں گی نا پھر آپ. وہ کہہ رہی ہیں کہ صفیہ باجی کہہ رہی ہیں وقف نہیں کرو. نہیں دیکھیں آپ وقف کیسے کرنی تھی، کریں ذرا. وامرأته نو تو ہاں میرے مطلب وہ آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن میں ہا کی ساؤنڈ نکال رہی ہوں، وہ سننے میں شاید نہیں لگ رہا. تو میں لگنا تو چاہیے نہیں نا کر رہی، تو سمیرا. نہیں کر رہی، تو تو یا وامرأتہ جی 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 میں کیا ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ میں نہیں تو لگ رہا. نہیں کہتی، تو اور تو میں تھوڑا سا بولنے میں فرق آ رہا ہے. اس کو آپ کو لانا پڑے. ابھی آگے جیسے آگے زور آتے دے جائیں کے گے نا آپ بولتی کو ہوں، آ چلے جائے میں گا. کوشش کرتی ہوں اور زور دے کے نا، ورنہ میں بولنے میں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہی، میں تو کہہ رہی ہوں. ہو سکتا ہے سننے میں جو ہے نا پھر میں اب زور دے کے پڑھتی ہوں. ہاں یعنی کہ سمیرا جی سننے کا یہ مطلب ہے کہ جو سننے والا ہے جی 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 اس جی کو جی سمجھ ان آنا کو چاہیے. سمجھ آنا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کو آپ ٹرائی کریں ٹھیک ایک ہے بار ٹھیک اور. میں ٹرائی کروں. وامرأتہ صحیح اب آ رہا ہے سمجھ. ہاں آ تو رہا ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ آگے آگے اس کی خوبصورتی آ ضرورت جائے گی اس میں. کوئی جی بات جی نہیں، آپ پڑھیں. ہاں وامرأتہ یہ حما. میم کو کیوں لمبا کر رہی ہیں؟ وام پہ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب میں وہ کر رہی ہوں نا میم کے اوپر، میں پورا نہیں تشدید کے وامرأتہ صرف تشدید میں کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے. جی اور یا پھر میم یہ ساکن جو میم ہوتا ہے اس کے بعد با ہوتا ہے تو میم ساکن تو ہونا اس ہوتا کے اوپر کرتے ہیں. ہاں وامرأتہ وامرأتہ. وامرأتہ سمپل حما. یا سمپل ہے یہ بالکل. جی جی وامرأتہ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مسد 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 جی ٹھیک. اب کس کی باری ہے؟ مینا. جی آپ لوگ اپنے مذہب سے پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مشکل لکھا ہوا ہوتا ہے. رائٹ، ہم لوگوں کو عثمانی عربی کا لگ رہی اتنا ہے. آئیڈیا نہیں ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب ذاتا کو ذرا کم کھینچیں، تھوڑا سا دوبارہ پڑھیں اس کو. سیصلی نارا ذات لہب صحیح. وامرأتہ حمالۃ الحطب. نہیں، اس پہ کھڑا زبر نہیں ہے.
वम्रअतुहु वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। लतल हतब, हाँ तल को नहीं खींचे, लाम पे ज्यादा स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं है। लतल हतब, लतल हतब फी हतब, जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह। गुड गुड। कौन नेक्स्ट? कौन? सादिया मैं आप भी पढ़ लें। मैडम निशात चले आप पढ़ लें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिम व अम्रातुहु वम नहीं है, वम वम वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। चलो माशाल्लाह। सादिया आपको पढ़ना है? मैं पढ़ देती हूँ, मेरी गलतियां आप निकाल लें, फिर आप पढ़ दीजिए आखिर में। आपको माशाल्लाह आता है, हम तजवीद के स्टूडेंट हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गलतियां निकाल लें प्लीज। माशाल्लाह, आप तो कारिया की तरह पढ़ती हैं। माशाल्लाह। चले आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जज़ाकल्लाह। सो शाइस्ता, ठीक, कुछ बातें समझ आई? कोई बात अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें। प्रैक्टिस आगे आगे आप और सीखती जाएंगी। तो अगर कोई चीज आपको नहीं लग रही है, जैसे आज हमने हम्स को बोलने की कोशिश की, तो उससे डरे नहीं, वो आते आते आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ये बिल्कुल नया था मेरे लिए, आज मैंने नई चीज सीखी। हम्स, हाँ। इसको और क्या लिखवाया मैंने, कि आप इसको लिख लीजिए कहीं अच्छी तरह। मैंने उसकी ना तस्वीर ले ली, वीडियो बना। हाँ हाँ। शख्सुन फहस्सुहु शख्सुन सकत, फहस्सुहु शख्सुन सकत, ये वो लफ्ज हैं फा, राइट। हाँ, ये लाइक इस पे सब पे हम्स आता है, राइट। एक हम्स होता है, एक जहर होता है। जहर मुझे अभी तक समझ नहीं आया, खैर हम्स थोड़ा सा समझ आ गया। शख्स यानी कि जब हम लोग जब सूरह बकरा में होते हैं, तो जब उसमें हम शुरू में सीख रहे थे, तो उसमें निकालने में बड़ा मजा आता है। सूरह बकरा की ब्यूटीफुल क़रात होती है। इंशाल्लाह पहुंचेंगे आप लोग, जैसे अम्मा कर लेंगे तो फिर उस पे आ जाएंगे। मीना, कोई सवाल तजवीद के बारे में? क्योंकि ये हमारी सादिया जो है तजवीद की माशाल्लाह टीचर हैं। नहीं, आज तो समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना, तो कोई भी सवाल हो उसको हम देख भी सकते हैं, क्योंकि मैडम निशात तो पता नहीं कितनी चीजों से, वीडियो से सीख रही होती हैं माशाल्लाह। ये भी है, हम स्पीच जो है ना वीडियो में मिल जाएगा। जी जी, हाँ। तो हाँ, अगली तो छोटी सी होगी, हाँ इंशाल्लाह। हाँ,
تو چھوٹے چھوٹے رول ہیں, چھوٹے, صرف آپ وہ لوگ توجہ دیں شائستہ, اسپیشلی آپ جیسے سین جو ہیں, آپ جو ہیں شروع میں جب نکال رہی تھیں تو آپ زبان اوپر رکھ کے نکال رہی تھیں, زبان کو نیچے ہی لا کر نکالنا ہے سین, چاہے آپ کو جتنا یوز ٹو ہیں آپ اس کو کوشش کر کے بدل دیں, ٹھیک ہے. جہاں اس کا مخرج ہے زا, سا اور صاد, یہ تینوں جو ہیں وہ نیچے زبان کو لگا کے نکلیں گے, ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو صحیح لگے گا سین, لیکن جو سننے والا ہوگا, جو کہ سیکھ رہا ہوگا, خیر جیسے میں ابھی سیکھ رہی ہوں, میڈم دلشاد سیکھ رہی ہیں, ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا, یا سعدیہ جو ٹیچر ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سین کے لیے زبان کو نیچے نہیں لگا رہے, ٹھیک ہے. تو وہ سب آپ کو آج قاری صاحب نے میری تعریف کر دی بھائی, کوئی اچھا, غلطی نہیں نکالی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ, آپ نے اس میں محنت کر کے ڈالا ہے نا اس میں, ماشاء اللہ. تو پتہ نہیں اب پریکٹس کر رہے ہوتے نا 15-20 دفعہ تو پڑھ کے پھر میں پڑھ کے, ہاں بالکل بالکل صحیح ہے, ایسے ہی آئے گا. نیکسٹ میں تیار کی ہوئی تھی, میں نے ڈال دی ہے. ہاں, یعنی آسان کام نہیں ہوتا, جو جیسے شائستہ شروع کر رہی ہیں, اور جیسے میڈم دلشاد نے جو 3 سپارے پہلے شروع کیا تھا, جب آپ سوچیں کہ میں ایک عرب قاری کے سامنے بیٹھی ہوں گی تو میرا بھی جو ہے وہ بہت ہی برا حال ہوا تھا. تو لیکن خیر, ایک دفعہ تعریف ہوتی پھر اگلی دفعہ پھر وہ واپس کر دیتے. ہاں خیر وہ تو عرب نہیں ہے ابھی, وہ تو تھوڑا لینینٹ ہے. آپ لوگ کبھی اگر پورا قرآن تجوید کر لیں گے نا, تو اس کے بعد میرے جو عربی قاری ہیں نا, ان کے پاس میں آپ کو ایک آدھ سپارہ تو کروا ہی دوں گی. بڑا مزہ آئے گا آپ کو ان کے سامنے بیٹھ کے. اور سعدیہ آپ کے لیے, آپ اگر ان سے کریں گی نا تو وہ الہدا میں بھی لیتے ہیں کلاسز, میرے خیال میں ذرا سینئر ایڈوانس اس پہ الہدا کے کچھ اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ ہیں, وہ حافظوں کا سنتے ہیں ایکچولی. تو ہمارے ابھی جو اسکول کے تحت حفظ کا پروگرام ہے نا, تو اس میں 6 سپارے لازمی ہیں, اور وہ ان کے سامنے سنانے لازمی ہیں. تو جب ہم ان کے سامنے ایک تو حفظ سنا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے وہ تجوید کی غلطیوں پہ ایک بار روکتے ہیں ہمیں, تو حفظ بھی ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو وہ ہم سکھا رہے تھے, رائٹ. تو وہ پہلے دوسرے لوگوں کو ہمس کہتے تھے. میں جب پہلے لیول میں تھی, پہلے سپارے پہ جز پہ تھی, جب دوسرے پہ آئی تو پھر انہوں نے مجھے ہمس کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی. خیر اب نکل جاتا ہے شاید ان کے سامنے, کیونکہ وہ اب نہیں ٹوکتے اتنا. تو بہرحال انشاءاللہ جو چیزیں ہم لوگ شیئر کریں گے, جو جس کو آتا ہے, تو یہ قرآن پڑھنا تو شیئر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو نا, اخفا کی اور اظہار کی اور غنہ کی, یہ ویڈیو سے بھی یہ لوگ سن کے سیکھ سکتے ہیں بڑے آرام. اس سے پہلے رول تو پتہ چل جاتے ہیں نا. ہاں, اس سے پہلے مخرج کو پہلے صحیح کر لیں. ہاں, مخرج کو صحیح کر لیں کہ صاد کے لیے کہاں سے نکلنا ہے, تو کہاں سے نکلنا ہے. کیونکہ جیسے نا آتا ہے وہ رائٹ, شیطو, اعوذ باللہ جو تعوذ پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ شیطو, لائک ہم لوگ غلط پڑھا کرتے تھے. تو جو ہوتا ہے جو ہے سب سے مشکل لفظ ہے, کہ زبان اوپر بھی ہے, اوپر رکھ کے پھر زبان کو آپ کو تالو کے ساتھ چپکانا بھی ہے, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تعوذ کی آپ اعوذ باللہ کی آپ پریکٹس کریں نا, اس میں شیطان جو آتا ہے اس کو توا کو آپ صحیح کریں تو سارے توا صحیح ہو جائیں گے آپ کے. وہ شیطان صحیح نہیں کرنے دیتا. شیطان بڑا خطرناک چیز ہے. اینی وے انشاءاللہ پھر آپ کو ملاقات ہوگی جمعے کے دن. ابھی وہی ہے, ہاں جمعے کو ہی ہے. جمعے کو ہے. 9 تاریخ کو میرا منڈے ختم ہو جائے گا, لیکن ابھی ہمارا اس سراج اسکول کا منڈے کا میرا کورس اسکیجول ہو گیا ہے, لیکن باقی کون سے دن ہوں گے مجھے نہیں پتا ابھی, تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. تو منڈے کی کلاس نہیں ہوا کرے گی؟
मंडे की बदल जाएगी किसी और दिन से। अच्छा, हाँ, लेकिन मंडे का कोर्स हो गया मेरा। कब तो से, किस तारीख से कह रही हैं? 9 तारीख को मंडे का कोर्स होगा, तो अभी 9 टाइम है। जनवरी, ओके। तो मैं उससे पहले ही सारा मैं पूरा स्केड्यूल का इंतजार कर रही हूँ। आज का उन्होंने वादा किया था कि लगेगा, अभी तक तो लगा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगी, ठीक है? सही, इंशाल्लाह जी। चले, जुम्मे को मुलाकात होती है। और कोई सवाल किसी को? आज समीना उस्मानी नहीं आई अभी तक, वो छुट्टियां मना रही हैं। चले, कोई बात नहीं। हाँ समीना अब्बास भी तो नहीं आई। हाँ, वो भी नहीं है, उन्होंने कहा था कि वो आएंगी, फिर वो नहीं आ सकी। फिर चले, अल्लाह मौका दे उनको। चलो, शुक्रिया। चले, ओके, अस्सलाम सलाम वालेकुम। वालेकुम ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।